أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ماہ ربیع الاول کے جمعہ میں آپ کو ہم کو یہاں پر اس مسجد میں جمع ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور ہم یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کا پہلا جمعہ منا رہے ہیں. جس طرح پیشر مقرر نے کہا ہے کہ جمعہ کے تعلق سے جو کچھ احادیث میں آیا ہے، اور اس کو عید المومنین بھی کہا گیا ہے. قرآن کریم اگر انسان ایک اس کو دستور حیات کے طور پر اگر غور و فکر کرتا ہے تو اس پر نئے نئے جو ہے انکشافات ہوتے ہیں. اسی لیے اس قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے: انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو زبان عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. لیکن آج کل معاملہ جو ہے اس قدر عقل کے پیچھے جو ہے لوگ جو ہے عقل سے کام لینے کا معاملہ تو چھوڑ دیا، اور پھر دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ تم قرآن کے اندر غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے. یہ وہ آخری کتاب ہے، یہ وہ آخری دستور حیات ہے جس پر چل کر جو ہے انسان دنیا اور آخرت دونوں حاصل کر لیتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسی عظیم نعمت جو بلا طلب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت مسلمہ کے ہاتھ میں آئی ہے، اور یہ ایسا کلام بلیغ ہے، بلاغت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے پر ہے. اس پر اگر غور و فکر کرتے ہیں تو جو ہے انسان کے لیے نئی نئی راہیں نکل آتی ہیں، اور پھر جو ہے انسان کبھی جو ہے مغلوب نہیں ہوتا. تو اسی لیے قرآن کریم کی جو اہمیت ہے وہ خود جو ہے اللہ نے وہ بیان کیا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو زبان عربی میں نازل کیا ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لو. لیکن جہاں تک مسائل اسلام ہوتے ہیں اور جہاں قرآن پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے
تو لوگوں نے جو ہے اس قدر جو ہے عقل و فکر اور تدبر اور دانش کے مسئلے کو اس قدر جو ہے نا اوجھل کر دیا ہے کہ یہ کبھی جو ہے نا اس سے کام ہی نہیں لیتے، بلکہ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا لکیر کے فقیر بنے ہوئے جو ہے اسی پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کیا کہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ جو ہے اس میں تمہیں زیادتی عطا کرے گا۔ تو اللہ کا شکر صرف جو ہے کھانے پینے اور پھر آپ کی یہ جو نعمتیں آپ کو جو حاصل ہے زندگی گزارنے کی، اسی پر جو ہے مختص نہیں ہے، اسی پر جو ہے وہ آپ کے اس کا انتہا نہیں ہے، بلکہ فکر کی کو آپ جب دوڑائیں گے، غور و فکر سے اگر کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جو ہے نا آپ کو ہدایت فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ جن آیتوں کو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا کہ ان ینصرکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ اس قدر جو ہے نا ایمان کی اور تقویت کی بات ہے۔ دنیا کے کسی علاقے میں بھی مسلمان اگر ہیں تو اس کا جو ہے انطلاق، اس کا جو ہے انطباق اس پر ہوتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن جو ہے اللہ کی مدد کے قابل کب ہوتے ہیں؟ ان ینصرکم ینصرکم اللہ، ان تنصرکم ینصرکم، اب تو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو مدد اللہ کی کرنا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر دل کی گہرائیوں سے اقرار بالقلب تصدیق، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے تحت میں اللہ کی ذات پر اور رسول پر ایمان لے آنا ہے، اور ایمان کی راہوں پر ایسے ڈٹے رہنا ہے کہ جو ہے وہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن جو ہے کبھی حق اور پھر وحدانیت کے جو ہے نا آپ کے عقیدے سے آدمی کو ہٹنا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو کہ تاریخ کی حیثیت سے جو ہے ہر ایک صحابی کا جو ہے ایثار و قربانی، ان کے مصائب، ان کی مشکلات جو ہے نا آپ کے تاریخ میں جو ہے نا لکھی گئی ہیں کہ کس طرح جو ہے لفظ احد کہنے پر جو ہے صحابہ کرام پہ مصیبت کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، کہ جو ہے زمین ہل جائے گی لیکن اللہ کے رسول کا چاہنے والا جو ہے نا اپنے ایمان اور عقیدے سے کبھی پلٹنے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایمان جو ہے صحابہ کرام کا تھا۔ تو یہ ایمان اور ان کی قوت، یہ ان کی جو ہے محنت آخر جو ہے نا رنگ لائی، اور پھر ساری دنیا میں جو ہے نا اسلام پھیل گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تو آپ نے کہا کہ فشہد کہ جو ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ إِلَى الْغَائِبِ، کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ جو کچھ مجھے تو نے عطا کیا تھا میں جو ہے نا امت کو، تمام جو ہے نا امت مسلمہ کو جو ہے نا اس تک پہنچا دیا ہوں۔ اور پھر وہاں جو مخاطب تھے اس وقت پہ جو ہے نا بروایت جو ہے تاریخ یہ آتا ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ جو ہے نا آپ کے صحابہ کرام مسلمان جو ہے نا وہاں اس موقع پر موجود تھے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ إِلَى الْغَائِبِ، کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ آئندہ جو اس محفل میں نہیں ہیں، اس محفل میں نہیں ہے، اس مراد ہے کہ جو وہاں پہنچ نہیں سکے وہ لوگ بھی ہیں، اور پھر آئندہ آنے والی نسلوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کے کانوں پر جو ہے نا لاد دی۔ اور پھر یہ ایسی جو ہے ذمہ داری ہے کہ انسان جو ہے نا اس سے راہ فرات اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح تو یہ اس وقت تاریخ میں آتا ہے کہ یہ خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر سننے کے بعد میں صحابہ کرام اس زمانے میں، آج کل کے زمانے میں تو لوگوں کے پاس مختلف قسم کی کاریں ہیں، مختلف قسم کے ذرائع آپ کے جو ہے نا آپ کے وسائل ہیں کہ لوگ جو ہے نا گاڑیوں پر، لاریوں پر، آپ کے ٹرکوں پر، بیل گاڑیوں پر کسی بھی جو ہے نا طریقے سے کی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جو ہے صرف اونٹ، گھوڑا اور خچر یہ جو ہے نا ہوا کرتے تھے۔ اور وہاں پر جب حجۃ الوداع کے موقع پر جب سب زیادہ جمع ہیں تو وہ تاریخ میں آتا ہے کہ جس صحابی کا رخ جس سمت تھا اس طرف نکل گئے، اور پھر اسلام کے پیغام کو اس طرح پھیلایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے آپ کے پورے جو ہے جزیرۃ العرب میں جو ہے نا اسلام پھیل گیا۔ نہ صرف جزیرۃ العرب بلکہ اس کے بعد میں پھر عجم کے علاقے، اس سارے کے سارے عرب کے پاس میں یہ معاملہ تھا کہ عرب کے معنی ہوتے ہیں یہ بیان کرنا، اور یہ ساری دنیا کو اور اپنی بیان دانی پر، اپنی عربی دانی پر، اپنے انداز گفتگو پر عربوں کو اس قدر ناز تھا کہ وہ خود کو جو ہے نا آپ کے ناطق
اور عرب کہنے والے اور عجم کہتے ہیں گونگے کو، تو یہ ساری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے عرب، لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد میں جو ہے ان کا ایک گھمنڈ سارا ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے یہ پیغام جب پہنچا تو صحابہ کرام نے جو ہے اللہ کے اس رسول کے اس پیغام کو جو ہے منوان ساری دنیا میں پھیلایا، اور جو ہے منیب القلب لوگ جن کے دلوں میں تھوڑی بہت جو ہے ایمان کی روشنی تھی، وہ جو ہے نا آپ کے ایک جوالا مکھی بن کر جو ہے وہ ایمان جو ہے نا ان کے اندر مجزن ہوا، اور پھر اللہ کو کی اطاعت کو قبول کیا، وحدانیت کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا، اور اس کے بعد پھر صحیح عامل قرآن بن گئے۔ تو اس طرح تو یہ تبلیغ اسلام کا معاملہ، دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ ہے، وہ مسلمان سے جو ہے نا کبھی اس سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی محفل میں، وہ اپنے کاروبار میں، وہ اپنے جو ہے نا آپ کے لین دین میں، کسی معاملے میں بھی جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ان اصولوں کو جو ایمانداری پر اور پھر جو ہے دیانت داری پر جو آپ کے جو قائم ہے، اس کا جو وہ پرچار کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا اسلام سامنے والا متاثر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے صرف نفع کی خاطر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ اور پتہ نہیں نفع حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کیا کہتے ہیں، اسی بنیاد پر جو ہے آپ کے لوگ جو ہے اپنی تجارت کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اور آپ نے جو ہے جب بازار سے جب گزر رہے تھے تو جو ہے اب اناج بکنے کے لیے لوگ سارے اپنے اپنے چیزوں کو لا کے وہ بازار میں رکھا کرتے، تو ایک جگہ آپ نے جو ہے گیہوں کے ایک بورے پر آپ کے اندر سے ہاتھ ڈال کے جو ہے پلٹایا تو اوپر سوکھے گیہوں تھے اور نیچے جو ہے نا کچے گیہوں تھے، مطلب نم گیہوں تھے۔ جو نم گیہوں جو ہے نا آپ کے وزندار ہوتا ہے، اور سوکھا ہوا گیہوں جو ہے نا ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس تاجر کو کہا کہ عیب رکھ کر تو بیچ کے منافع مت کما، بلکہ اس میں جو کچے گیہوں ہیں اس کو بھی پلٹا کے بتا دے کہ تاجر لینے والا جو ہے نا اس خیال میں رہے کہ یہ سارے کے سارے سوکھے ہوئے گیہوں نہیں ہیں۔ تو اس طرح اس باریکی سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تجارت کا طریقہ بتایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ایماندارانہ تجارت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈونیشیا کہ جو علاقہ ملیشیا، انڈونیشیا جس کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہا جاتا ہے، اس علاقے پر مسلمان کی جو ہے نا جہادی یا پھر جو ہے نا آپ کے جہاد کرنے والے لوگ جو ہے نا لاہور لشکر کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ وہاں پر مسلمان تاجر پہنچے، عرب تاجر، ان کی ایمانداری، ناپ تول میں جو ہے نا کمی نہ ہونا، اور آپ کے قول و فعل کے اندر ان کے جو ہے نا آپ کے تضاد نہ ہونا، یہ چیزیں دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر ترکی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اذان دی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ جو ہے ندا ہے، یہ کال فار پریئر ہے، یہ جو ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت ہے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ جو ہے نا جب اللہ کی طرف بلانے کی دعوت اتنی پرکشش ہے تو اس دین کی تعلیمات کتنی اچھی ہوں گی، تو اس طرح جو ہے نا اذانوں کو سن کر لوگوں نے اسلام کو اپنایا۔ تو یہ جو ہے حضور آج کل مسلمان کے معاملے کس قدر جو ہے نا آپ کے معاملے وہ ہو گئے ہیں، اس پر ایک بہت طول طلب جو ہے نا آپ کے موضوع ہے، اس پر کھل کے گفتگو کرنے کا اس وقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ قرآن کریم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس اللہ کی مدد کب ہوتی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نماز میں ہر رکعت میں ضم سورہ پڑھنے سے پہلے اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور جہاں تک سورہ فاتحہ کی جو ہے نا تعریف و توصیف اور اس کی جو ہے نا کہ التزامات کا جہاں تک تعلق ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی کوئی نماز جو ہے نا قبول نہیں ہوتی۔ آپ سارا قرآن پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ نہ پڑھیں نماز میں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ایک ایسی جامع آپ کے دعا ہے سورہ فاتحہ، ایک ایسی جو ہے نا آپ کے دعاؤں کی کنجی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویسے تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن صرف میں اس ایک آیت پر میں آپ کو کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ کہ جب آدمی جو ہے عبادت کے مقام کو پورا کرنے کے بعد اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کے بعد جب مدد کا طالب ہوتا ہے تو تب اللہ کی جو ہے نا مدد و نصرت آتی ہے۔ جبکہ آدمی اپنی صلاحیت نہ لگائے، ایمان کی راہوں کے اندر جو ہے نا آپ کے کھوٹ ہو، دل میں جو ہے نا ایک زبان پہ ایک ہو، اور پھر کسی کو جو ہے معاملات کے اس میں جو ہے نا دھوکہ دینے کی نیت رکھے، اور پھر یہ سمجھے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تو اس وقت پہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔
تو اس طرح جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت سے ایسی مربوط ہے کہ اس کو سونے کی جس طرح کڑیاں ہوتی ہیں جس کو جو ہے نا آپ الگ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کو دوسری آیت سے جدا نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن کی آیت ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آدمی کو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو زبان عربی میں نازل کیا ہے۔ اب لفظ عربی زبان کی جو فضیلت ہے، جو اس کی جو ہے فصاحت ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے نا بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اس بات کا متقاضی نہیں کہ ان تفصیلات میں آپ کو لے جاؤں، لیکن اشارے کرتے ہوئے قرآن گزر جاتا ہے، اور ان اشاروں کو سمجھ کر آدمی غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اوپر نئے نئے دریچے واہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ غور و فکر کے لیے جو ہے نا نئے نئے راستے اس کے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج کے موجودہ زمانے میں مسلمان جو ہے حقیقی معنی میں تو مسلمان جو کہلانے کا مستحق اگر ہو جائے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا آپ کو مٹا نہیں سکتی۔ صحابہ کرام جب مٹھی بھر تھے اور وہاں کے بڑے بڑے سرمایہ دار ابو جہل، ابو لہب، اور پھر جو ہے نا شیبہ، اتبا، اور یہ کیا کیا جو ہے نا ولید بن مغیرہ اور فلاں فلاں فلاں، یہ اس قسم کے جو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے اپنی پوری قوت کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم جو ہے 365 بتوں کی ہر دن جو ہے ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ سب سے کاٹ کے ہم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کو جو ہے ہم ختم کرنے کے لیے بزور قوت ہم جو ہے نا بزور ہمارے معاشی جو ہے نا ہماری معیشت جو ہے نا پورے مکہ کی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو ہے نا اس کو ختم کر دیں گے۔ اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے نا منصوبہ بندی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو کامیابی نہیں دی۔ اور آپ قرآن کریم میں کھلی آیت آتی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور ایک جگہ ولو کرہ المشرکون بھی آتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے جیسے اللہ کے نور کو، چراغ کو بجھا دیں گے۔ مطلب یہ کہ تمثیل دی گئی ہے وہاں پر سے مراد یہ چراغ سے مراد یہ چراغ نہیں ہے جو ہمارے آپ کے سامنے ہوتا ہے، بلکہ وہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور آپ کی تعلیمات جو ہے نا آپ کے وہ روشنی ہے وہ چراغ کی۔ تو وہ جو ہے نا اس اسلام کے انقلابی پیغام کو وہ جب روکنا چاہتے تھے تو اپنی پوری قوتیں جمع کر کے جو ہے نا بزور طاقت جو ہے نا اس کو وہ کرنا چاہتے تھے۔ اس قدر جو ہے قسم کرسی کا عالم ہے، ایسے ابتلائیں آ رہی ہیں حق بات کے لیے۔ اور نبوت کے اعلان سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پاک سیرت کا مشرکین عرب پر اس قدر روب طاری تھا اور اس قدر مرعوب تھے کہ آپ کو جو ہے نا آپ کے امین و صادق کے جو نا القابات سے آپ سرفراز کیا گیا تھا۔ آپ نے اس وقت تک جو ہے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن آپ کی جو ہے فکر، آپ کی جو صداقت اور آپ کی امانت داری اور آپ کا جو ہے نا اللہ سے ڈرنا لوگوں کو اس قدر بھا گیا تھا کہ وہ آپ کو رسالت پر فائز ہونے سے قبل امین و صادق کی خطابات کہنے پہ سے جو ہے نا وہ آپ کے مجبور ہو گئے تھے۔ تو اس طرح جب ہجرت کے موقع پر آپ جو ہے حکم ہوتا ہے کہ جب پانی جب سر سے اونچا ہو گیا اور لوگ جو ہے جان کے درپے ہو گئے اور آپ کو ایک رات جو ہے حملہ کر کے جو ہے نا ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، تو اس وقت اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے کہا کہ آج جو ہے نکلنا ہے، اور اس طرح جو ہے ہجرت کا حکم ہوا تو آپ جو ہے جانا ہے۔ اور مسلمان جو ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو آپ نے جو ہے جس طرح ایک مشہور آپ کے کرنیل یا جرنیل فوج کا اپنی جو ہے نا فوج کو جتانے کے لیے مختلف قسم کی اسٹریٹجی، مختلف قسم کی جو ہے نا آپ کے اس کو آپ کے اپناتا ہے، آپ کے منصوبوں کو اپناتا ہے، تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کو جانا مدینے کی طرف ہے، لیکن آپ مخالف سمت میں جو ہے نا سامنے سے نکلتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو نا یہاں سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے جو ہے ایسے منیب القلب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس میں آئے تھے بازار کے موقع پر، تو وہاں پر آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کے آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر تو آپ کو بہت ظلم ہو رہا ہے آپ پر اور آپ کے چاہنے والوں پر، ہم آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیے۔ تو اسی وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال، ذہن مبارک میں یہ خیال ہو گیا تھا
کہ جو ہے یہاں کی سرزمین مکہ کی جو ہے نا تنگ ہو جائے گی، تو اس وقت جو ہے نا ہم مدینہ ہجرت کریں گے۔ اور اللہ کے حکم کے تحت میں جب نکلنے لگے تو آپ نے اس اسٹریٹجی کو اپنایا، جانا جو ہے نا مکہ کے مدینے کی طرف ہے، لیکن آپ مخالف سڑک پہ تھوڑی دور تک جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو جو ہے راستے میں پھر جو ہے ایک شخص ملتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آگے آگے ہیں، حضور پیچھے ہیں، تو اس وقت میں ایک شخص پوچھتا ہے کہ فلاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس وقت پہ آپ نے جو ہے آپ نے نام پوچھا تو آپ نے کہا ابو قحافہ کہا آپ نے، کہ معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طور پر فدا ہونے کا جو وجود تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، کہ یہ جو ہے جا کے دشمنان اسلام کو یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے جو ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو فلانی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے احتیاط کرتا اور وہاں جو ہے اس شخص کو اپنا نام عرفیت کنیت بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال اور وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے آپ اپنی امانتیں آپ یہ کہتے ہیں کہ علی ہم نکل رہے ہیں، آپ جو ہے نا یہاں پر اس بستر پہ سو جائیے، اور پھر جو ہے جب آئیں گے لوگ جو ہے امانتیں لینے کے لیے مکہ کے، تو ان تک جو ہے نا امانتیں پہنچا کے پھر میرے پاس آنا۔ تو اس طرح آپ قربان جائیے، آپ پر کیسے کیسے جو ہے نا آپ نے نمونے چھوڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کا معاملہ جو ہے یہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے نا آپ کے دوئی نظر آتی ہے، اور جو حقائق اسلام نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں اس سے دور دور کا واسطہ نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال کہ میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، وَعَلَى اللَّهِ اچھا اب وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ جب اللہ کی ناراضگی اگر تم مول لیں گے تو پھر تمہیں کون سی جو ہے نا وہ آپ کی کوٹ آف اپیل ہوگی؟ تم کہاں جا کے اپنا مرافعہ داخل کرو گے؟ کہاں جا کے گڑ گڑاؤ گے؟ کہاں جا کے تم مدد طلب کرو گے؟ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ دور جو ہے نا بدلتے رہتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جو ہے انسان کو اپنی راہوں سے جو ہے نا بدلنا نہیں ہے۔ تو کیا ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اب تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے۔ تیغ تو ہوتا ہے نا کہ تیغ جو ہے نا آپ کی جو ہے بھالا یا پھر جو ہے نا وہ البوٹ، توپ میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی توپ کے سامنے آیا تو چھیدڑ میں بن کے اکھڑ جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آپ اتباع سے اگر کوئی جو روگردانی کرتا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تو اس طرح کا جذبہ حضرت صحابہ کرام میں تھا، تو آج بھی جو ہے وہ جذبہ اگر آپ میں پیدا ہو جائے، پھر اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی جو ہو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو بہرحال ہمیں اپنے مقام کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہود و نصارہ کے طریقوں پر یا پھر ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر، اسلام کبھی جو ہے سائنس اور ترقی کی ٹیکنالوجی کی جو ہے نا اس کے اوپر آپ کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ قرآن تو دعوت دیتا ہے آپ کو جو ہے نا قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ تم زمین پر جو ہے نا سیر کرو اور دیکھو، غور و فکر کرو، اور پھر جو ہے اس زمانے میں جس زمانے میں مسلمانوں کا عروج تھا تو سب سے پہلے علم فلکیات وغیرہ پر جو ہے نا آپ کے تحقیق کرنے والے جو ہے نا آپ کے مسلمان ہوا کرتے تھے، اور پھر اسلحہ و گولہ و بارود کی جو ہے نا ترقی کے سلسلے میں جو ہے مسلمانوں نے جو ہے نا آپ کے توپیں جو ہے نا ایجاد کی، بارود کے آپ کے استعمال میں لایا، اور پھر بڑے بڑے جو ہے نا بحری جہاز جو ہے نا مسلمانوں نے بنائے۔ یہ مسلمانوں کی ترقی اور یہ سب ساری چیزیں چھوڑ کر جو ہے صرف اس کو محض عبادات اور پھر جو ہے مسائل کی حد تک جو ہے یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جو ہے نا جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ مستحب ہے کہ غیر مستحب ہے، ان چیزوں میں اگر پڑے رہیں تو پھر جو ہے وہ کیسے جو ہے نا آگے بڑھ سکیں گے۔ اسی لیے اس قرآن کریم آپ کو جو ہے نا اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اس اللہ کو راضی کرو، وہ جو ہے تم سے اگر راضی ہو جائے وہ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر مومنوں کی شان جو ہے کیسے بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم کے اندر، توکل کرنا۔ توکل کا مطلب لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اقبال نے کہا کہ تھے تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بلکہ حرکت میں برکت ہے، انسان کو ہمیشہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ کامیابی
کوئی چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ تو اس طرح جو ہے مومن کبھی جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح مصروف رہتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ لین دین ہو، ہر معاملے میں جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا جب آگے بڑھتا ہے تو اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے دنوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دینے والا ہے۔ یہی اس جماعت کے جن لوگوں نے بانی تحریک حضرت مولانا صدیق زندہ صاحب اللہ قدس سر العزیز کو ہندوستان کے اندر آپ نے جو ہے جو تبلیغ اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بیان کرنے کے بیڑے کو لے کے جب اٹھے تو مخالفت کا ایک جو ہے نا انبار، مخالفت کا ایک جو ہے نا آپ کے ایک ایسی جو ہے نا طوفان جو ہے نا آپ کے سامنے آیا، لیکن آپ کو حق جان کر جن لوگوں نے نامساعد حالات میں ساتھ دیا لیکن انہوں نے کبھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے سمجھا اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ کا کام جو ہے غیروں میں رہا، اور کبھی آپ نے جو ہے نا اپنے کوئی ایسا لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ جو ہے نا تم جو ہے آ جاؤ میرے ساتھ میں ہو جاؤ اور پھر تمہیں جو ہے نا دولت ملے گی، تمہیں فلاں ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ تبلیغ اسلام آپ کے لوہے کے چنے ہیں، اس کو سب ہضم نہیں کر سکتے، سب نہیں چبا سکتے۔ تو اس طرح یہ متوکلین جو ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایاک نعبد جب پورا ہوتا ہے تو تب جا کے اللہ کی جو ہے نا نصرت آتی ہے۔ اگر وہ ایک کسان یہ سمجھے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، میں گھر پہ بیٹھتا ہوں، میرے حل کو جو ہے نا وہاں پہ جس جگہ پہ رکھا رہتا ہے وہیں رکھ دیتا ہوں، اور پھر جو ہے نا تو جو ہے نا بارش برسا دے اور فصل اگا دے، میرے گھر پہ اناج پہنچا دے، بولتی یہ خلاف فطرت ہے۔ قرآن کریم نے جو ہے نا کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا فطرت کے خلاف میں کوئی بات جو ہے نا قرآن کے اندر نہیں ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام جو ہے خود جو ہے نا اسلام ایک فطری دین ہے، تو اسلام کی تعلیمات کے اندر بھی جو ہے نا فطری تقاضے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک کسان اپنے امن کو، اپنے آرام کو قربان کر کے، رات کو سب لوگ آرام کرتے ہیں، وہ 4 بجے 2:30 بجے اٹھ کے جو جا کے اپنے کھیت کو جوتتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو الٹ پلٹ کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، اس کے بعد پھر ہموار کر کے جو ہے دانہ ڈال کے پھر جب ہے اپنی پوری جو ہے استطاعت لگانے کے بعد میں اللہ کی مدد کے لیے اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، تو تب جو ہے بارش ہوتی ہے اور اس سے جو ہے نا آپ کے سلسلہ آگے بڑھتا ہے، فصل آتی ہے، پھر اس سے لوگ جو ہے نا خود و استفادہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے نہ صرف یہ بلکہ عام انسانوں کے لیے جو ہے نا اناج پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لیے ایک مثال کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بنیاد ہر جگہ جو ہے نا آپ کے جو ہے نا اس کا انطباق ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے جب تک آگے نہ بڑھے، اپنی صلاحیتوں کا نذرانہ نہ پیش کرے، اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اطراف میں جتنے بھی سارے لوگ تھے، اپنے غزوہ بدر کے موقع پر جب معاملہ جو ہے نا وہ تو غزوہ تھا لیکن جو ہے نا جنگ کی شکل جو جب ہونے لگی تو اس وقت پہ آپ جو ہے سارے صحابہ کو اپنے جمع لے کے جو ہے نا اس مقام پہ پہنچتے ہیں، اور اس وقت پہ آپ سجدہ ریز ہو کر جو ہے نا دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ کی راہ میں، اے اللہ یا حی یا قیوم، اے زندہ ہو آپ کے باقی رہنے والے اللہ، اگر یہ 313 جو ہے نا آج ہلاک ہو جائیں گے تو قیامت تک جو ہے نا اللہ پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ شیبہ یہاں مارا جائے گا، اتبا یہاں مارا جائے گا، یہ فلاں یہاں مارا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے اپنی صلاحیتوں کا نذرانہ لگانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو بدر کے مقام پر جو ہے آپ کے مدد کی، اور اس کا ذکر بدر کے نام کے ساتھ میں جو ہے نا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جغرافیہ کا بھی علم ہے۔ بدر کا لفظ آپ ہم بول رہے ہیں، اللہ میاں اوپر بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ ہم بدر کے موقع پہ تمہاری مدد کرے تھے اتنے 1000 فرشتوں سے۔ تو انسان کو جو ہے غور و فکر اگر کریں گے تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی قرآن کریم کے اندر کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور پھر جب آدمی کا ایمان جو ہے نا آپ کے تازہ ہو جائے اور پھر وہ اس پہ اٹا رہے، اب اس کو اس پر ڈٹا رہے، تو اس کو کوئی جو ہے نا اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمتیں آپ کے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر گنائی کہ اے اللہ آپ بھی تو بھی گواہ ہے کہ میں نے قوم دے کے پہنچا دیا، اور اسی وقت پہ یہ آخری آیت نازل ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، اس آیت کو سننے کے بعد میں یہود و نصارہ جو عربی جانتے تھے اور اس کے جو معنی و مفہوم سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اگر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے اس آیت کی اس کے اوپر۔ تو آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک ختم، ایک مہر، ایک جو ہے نا آپ کے سیل کر دیا اس معاملے کو۔ آج ہی کے دن میں جو ہے نا آپ کے الیوم اکملت لکم، آج کے دن آپ کے دین کو میں نے مکمل کیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میری تمام نعمتوں کا آپ پر اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر آپ کے دین اسلام سے میں راضی ہوا۔ اتنے بڑے سرٹیفکیٹ رکھنے والے امت مسلمہ، کس قدر خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ نے طلب کیا تھا اللہ تعالیٰ سے پیدائش سے قبل کہ اے اللہ ہمیں ایسی نعمتیں دے، اے اللہ ہمیں جو ہے نا وہ عطا کر، لیکن یہ بلا بدل رحمانی تقاضے کے تحت میں آپ ایک مسلمان گھرانے میں جو ہے نا اگر آپ جنم لیے ہیں تو قابل مبارکباد ہیں۔ اور وہ جو دیگر ابنائے وطن کی طرح جو ہے دوسرے دھرموں کو ماننے والے ہیں، تو وہ انہوں مطالعے کے بعد میں اگر آ رہے ہیں تو انہیں نو مسلم کہا گیا ہے، مطلب نئے مسلم۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہے نا مسلمانوں سے 9 درجے بڑھ کر درجہ ہے کہ آپ جو ہے بائی چانس، مطلب ہے کہ بائی چانس آپ مسلم ہیں، اس لیے کہ آپ کے والد دادا پردادا مسلمان تھے، آپ مسلمان گھرانے میں آپ نے جو ہے نا جنم لیا ہے، پیدائش ہوئی ہے، اس لحاظ سے ہیں تو آپ جو ہے بائی چانس ہیں، آپ کو چانس ملا ہے ان کے اللہ اور مسلم امت میں پیدا ہونے کا۔ اور سامنے والا اگر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بائی چوائس ہوتا ہے، وہ اختیار کرتا ہے مطالعے کے بعد میں کہ مجھے جو ہے اس پنرجنم سے، مجھے اس جو ہے نا آپ کے اس زمانے کے جو نا سنکٹ سے مجھے نکلنا اگر ہے تو جو ہے نا وہی دین ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح خاتم النبیین عربی میں کہا گیا، تو یہاں ماحی البطلان جب کہا گیا تو یہاں ہندوستان کی سرزمین میں آپ کو جو ہے کل کی اوتار کہا گیا، انتم رشی کہا گیا، آپ کو جو ہے نا آپ کے جو مہادیو کہا گیا، کتنے ناموں سے آپ کو پکارا گیا۔ تو اس طرح جو ہے اس تقابلی مطالعے کو جمع کر کے آپ کے حضرت قبلہ نے اپنے متبعین کو ایسے جو ہے نا آپ کے اس سے ایک ذخیرے، ایسے جو ہے نا آپ کے علمی ذخیرے سے آپ نے ان کو جماعت کو لیس کیا کہ جب یہ کسی کے سامنے زبان کھولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے تو ہم نے کبھی اپنے بزرگوں سے سنی، نہ ہم نے جو ہے نا کبھی ایسا کہیں مطالعے میں آیا۔ تو اس طرح اس انتھک کوششوں کے بعد میں آپ نے جماعت کو جو تیار کیا اور ان کی اس کی بنیاد توکل پہ رکھی، اور کبھی ہمارے پاس کے یا پھر مبلغ یا پھر یہ تاہو کے لباس والا آدمی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جو ہے نا فلانی جگہ اب جاتے ہیں مخاطبت کے لیے تو آنے سے پہلے مولانا صاحب کا جو ہے نا پہلے مینو کہ ناشتے میں کیا کھائیں گے، دوپہر میں کیا کھائیں گے، شام میں ڈنر میں کیا لیں گے، اور اس کے بعد میں بیان کے بعد میں لفافے میں کیا لیں گے۔ اس طرح جو ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن کی آیتوں کو چند مٹھی بھر جو ہے نا آپ کے کوڑیوں کے مول جو ہے نا تم ایسے اس کو مت بیچا کرو، لیکن جو ہے اس کو لوگوں نے جو ہے نا آپ کو کیا بنا لیا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جسے نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے خود پڑھنے کو، عمل کرنے کو، اوروں کے پڑھانے کو، مگر اس کو حفاظت سے رکھا مسلمانوں نے قسم کھانے، ہوا دینے اور پیسے کمانے۔ بہرحال بہت باتیں ہیں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ اس جماعت کے تعلق سے یہاں پر جو کوششوں سے جو ہے نا ایک نئی مسجد ماشاءاللہ سے وجود میں آئی، اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر نمازوں کے لیے آتے بھی ہیں، اور اس کا سہرا ہمارے عطا اللہ صاحب بخاری کو جاتا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی جاتا ہے کہ یہ جو ہے الحمدللہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان سے اور ان کے سارے بچوں سے، ان کے اہل و عیال سے جو ہے نا خدمت دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہے اللہ کا گھر بنانا اور پھر جو ہے نا اس کو فی سبیل اللہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی طلب کے، یہ جو ہے بغیر کسی اس کے جو ہے نا اس سے ہم کو جو ہے نا کیا فائدہ ہونے والا ہے یہ سوچ کے ينفقون فی سبیل اللہ کی راہ میں جو انفاق کرتے ہیں اس کی تعریف میں یہ لوگ آتے ہیں۔ بہرحال جب سے بھی یہ جماعت یہاں پر یا خطبے ہوتے تو جو بھی مبلغین آتے تو وہاں پہ مرکز میں جو ہے اس کی تفصیلات وغیرہ بیان کرتے تھے۔ آج کے لیے بھی ہمارے حافظ عبد الرحمن مبلغ اسلام کو جو ہے مدعو کیا گیا تھا، اتفاق سے
حافظ ہمارے صوفی اقبال صاحب کے پاس میں 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا، تو وہ بھی جو 2-3 سال سے مجھے دعوت دے رہے تھے، تو ایک میں نے سوچا کہ جو ہے جا کے شرکت کر لیں گے. تو اس کے بعد حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی جمعہ کی دعوت ہے، وہ شریک ہو کے ہم واپسی میں جو ہے جمعہ شریف میں شرکت کر کے پھر جو ہے آپ کے حیدرآباد واپس ہوں گے. تو اچانک جب پروگرام بنا تو بہرحال اس مطابقت میں انہوں نے خطبہ جمعہ سے قبل بھی اپنے خطاب کیا، اور مجھے بھی یہاں پر اس مسجد کو آنے کا اور پھر زمانے سے انتظار تھا، لیکن اللہ نے وقت لایا. تو اسی لیے جس طرح کہ آنے سے پہلے رزق پہنچتا ہے، تو اس طرح شاید ہمارے عبداللہ صاحب بخاری اور صدیق میاں کے مہمان بننا تھا. تو جو ہے یہاں پر یہ جماعت بہت قدیم جماعت ہے یہاں کی، اور آپ کا شہر بہت ہی جو ہے بشارتوں والا اور بہت ہی جو ہے نا آپ کے خدمت انجام دینے والا شہر ہے. غازی محمود علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آتے تو مہینوں قیام کرتے تھے. جانی میاں صاحب ہیں، اور ہمارے جو پرانے اسلاف گزر گئے یہاں کے، ان سب کا تو نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو خدمات انجام دی اور جس کے نتیجے میں ایک نوجوان نسل جو ہے نا تیار ہوئی ہے، یہ بہت بڑے کامیابی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے. آپ تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس پہ جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ورنہ جو ہے نا آپ بظاہر جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے نا ہم کو دوسری جماعتوں کی طرح جو ہے ان کا اتنا لاؤ لشکر ہے فلاں ہے. مجمع اکٹھا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک شخص سے ہی کام لیتا ہے. حضرت اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے فرماتے ہیں کہ آپ ہندوستان جائیے تبلیغ کے لیے، مگر مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ میں فدا ہوں، فلاں ہو جاؤں، یہ کروں، مدینے میں جا کے مروں، فلاں کروں، یہ کروں، راتوں میں اس میں. اللہ کے رسول وہاں زیارت کو آنے والوں کو بولا کہ جاؤ ہندوستان کو جاؤ، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے. تو آپ نے جو ہے یہ ہندوستان کی سرزمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا جب آئی ہے، تو یہاں پر کوئی بہت بڑے بڑے جو ہے نا آپ کے جنریٹرس لگے ہوئے، فینس لگے ہوئے ہیں، یا پھر جو اے سی کے جو ہے نا ایسے بڑے یونٹ ہیں جس سے پورے عربستان کو ٹھنڈا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب پھیلے گا تو وہی ٹھنڈا کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غیروں تک پہنچے گا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہے نا غیروں تک پہنچیں گے. آج ہندوستان کا جو ہے نقشہ آپ کے سامنے ہے، اخبارات کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کا اور ان کے ووٹوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. اگر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر جو ہے یہ ووٹوں سے وغیرہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ کام جس طرح حضرت خواجہ اجمیری، بندہ نواز، نظام الدین اولیاء اور بزرگان دین یہاں پر چپے چپے میں ہندوستان کے پھر کے اکیلے جو انہوں نے جب وہ آئے تھے تو اپنے ساتھ میں کوئی فوج، لشکر، ہاتھی، گھوڑے اور آپ کے جو ہے نا اسلحہ نہیں لے کے آئے تھے، بلکہ ان کے پاس میں ان کا اسلحہ وہ جو ہے نا ان کا تقویٰ تھا، ان کا جو ہے نا آپ کے اللہ پر توکل تھا، اور ایک ایسا عزم تھا کہ حضور کے دین کو دیگر اقوام تک جو ہے پہنچا دیا جائے. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ تمہارا کام پہنچانا ہے. اور پھر اس کے بعد میں پھر وما علینا الحساب، کہ ہم جو حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. تو اس طرح جو ہے اس کام پہ اگر یہ جماعت راغب ہے، چل رہی ہے، تو ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ، ایک ایک خاتون، ایک ایک ان کی جو ہے نا بچے بچیاں، سارے کے سارے قابل مبارکباد ہیں جو اس قافلے کے ساتھ لگ گئے ہیں. تو بہرحال میں آپ بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ ثم توفا، نبی پر گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا. پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی، ان پر ظلم نہ ہوگا. تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہوگا جس نے اللہ کا غضب اوڑھا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو ہے نا آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب نار اور اصحاب جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب پھر اس کے بعد میں تفصیل میں آگے کی آیتیں آتی ہے کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو جنت کی بشارت والے جو ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. بہرحال اللہ کی مرضی. اچھا، اور کیا ہی وما واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کیا بری جگہ پلٹنے کی وہ اللہ کے یہاں درجے میں، کہ یہاں درجہ درجہ ہیں، اور اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ، میں ان آیتوں کا جو انتخاب کیا تھا، میں صرف اس ایک آیت پر جو ہے کچھ خیالات کا اظہار کروں
لیکن مضمون آتا گیا، پھر بات بڑھتی گئی، اور ابھی میں اس مضمون پہ اس آیت پہ آیا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. کہ یہ اس میں مسلمانوں پر بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. بہرحال تفصیلات ہیں. ابھی لفظ امی پر پیشرو مقرر جو ہے ذکر کر رہے تھے. ام کا مطلب ہوتا ہے جڑ، بنیاد، اصل. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ام القریٰ کہا گیا تو قریہ بھی جو نا ان پڑھ ہوتا کیا؟ قرآن کریم میں مکہ کو ام القریٰ کہا گیا. ام القریٰ کے نام سے بہت بڑی یونیورسٹی قائم ہے سعودیہ میں. ام کا مطلب اصل، بنیاد، جڑ. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، دنیا اس کو ان لیٹر، مطلب یہ کہ یہ جو لکھت پڑھت سے جو علم حاصل کی جاتی ہے اس سے بڑھ کے جو نا آپ کو علم دیا گیا تھا. تو اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ انا افصح العرب، میں عربیوں میں سب سے فصیح اللسان ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جہاں آپ کے اخلاق کا معاملہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اننی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کی جو ہے نا معراج، اس کی انتہا کو جو ہے نا پہنچا دوں. کوئی ہے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کمال کے جو ہے نا درجے اخلاق کو پہنچ سکے؟ تو اسی لیے جو ہے قرآن کریم میں ہمیشہ آتا ہے کہ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. تو اس آسان طریقے سے اس بدوی ماحول کو اللہ کے رسول نے جو ہے نا ایسا موڑ دیا تھا کہ جو ہے پھر قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے، بدوی آ کے ایسا ویسا سیدھے سادھے لوگ تھے، تو وہاں پر جو ہے ان بدھوں کو جو ہے پڑھے الف سے لے کے پھر وہ بی اے سے کے جی سے لے کے بی اے تک پڑھانا نہیں تھا معاملہ. تو اسی لیے قرآن نے کہتا ہے کہ خذوا ما آتاکم، اللہ کے رسول جو تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ موٹی موٹی باتیں ان بدھوؤں کو سمجھ میں آئی عرب کے، اور پھر اس پہ قائم رہے، اور پھر وہی جو ہے آگے اس قدر بڑھے کہ ان کے جہاں گئے وہاں پر ان کے جو ہے آج مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں، ان کے مقامات، ان کے مزارات، ان کے جو ہے آپ کے ان کے ٹھکانے. بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت بھی ہوا چاہتا ہے، وقت نماز بھی پڑھنا ہے اور پھر ہمیں واپس بھی ہونا ہے. بہرحال یہ چیزیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے یا پھر عالم اسلام کے مطلب ہے کہ انسانوں پر جو آپ نے جو پر نبی بنا کر جو بھیجا ہے وہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس کا جو ہے نا کوئی آپ کے احسان چکا نہیں سکتے. تو اس کو احسان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اور پھر لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو ہے میلاد النبی پر جو ہے نا جشن منانا چاہیے یا نہیں چاہیے. ارے ان چیزوں میں کہاں کس کی تم کو کون بنایا ہے؟ کس نے کہا تم کو کہ جو نا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کے حکم کو، اللہ کی تعلیمات کو لے آ کے نکل جاؤ کسی طریقے سے. اور پھر قابل مبارکباد ہیں جو میلاد کے نام سے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو دنیا میں جو ہے ہم جو ہے آج بڑے اس سے شان سے جو ہے بقرعید اور پھر جو ہے نا عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں. کس نے بتایا عید الاضحیٰ کے بارے میں، عید الفطر کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا کر کے اس سنت پہ عمل کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں. اور اللہ کا رسول جو ہے دنیا میں مبعوث ہوا ہے اس پہ جو ہے نا کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے تو اس قدر تنگ قافیہ کیوں بن رہے ہو بھائی؟ اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے ہیں تو کھل کے جو ہے نا اس کا اظہار کرو، کھل کے خوشی کا اظہار کرو. اور پھر اس خوشی کے اظہار کے اندر جو ہے نا آپ کے افراد و تفرید کا شکار مت ہو. اور پھر یہ بھی اس سال کا جو ہے پیغام مسلمانوں نے حیدرآباد اور اطراف کے علاقوں میں بڑے بڑے شہروں میں جو ڈیسیشن لیا ہے تو واقعی جو ہے نا آپ کے قابل غور ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہ ہم 12 ربیع الاول ہی کو نکالتے تھے لہٰذا تمہارا گنیش وسرجن کا معاملہ آیا تو ہم بھی نکالیں گے. مسلمانوں کے اندر اس قسم کا معاملہ نہیں ہے کہ
جہاں پر صلح حدیبیہ جیسی چیز بھی جو ہے مسلمانوں کے اندر تاریخ میں رکھی گئی ہے کہ کفار جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے انکار کے ساتھ میں مختلف قسم کی دفعیں لگا کر آپ کو جو ہے نا مجبور کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ کا لفظ اگر لکھا ہوا ہے معاہدے میں تو وہ جو ہے نا اعتراض کرتا ہے، اعتراض کرنے والا اس زمانے کا کہ بولے اس پہ اندر رسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ لکھو، اگر رسول اللہ کا مان لیے تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ اس طرح اعتراض کرنے والوں نے اس زمانے میں اختلاف کیا تھا، ارے بال کی کھال نکالنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اس وقت کے اوپر ہائے تیرے اعتراض کرنے سے میں جو ہے اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ آپ کہہ سکتے تھے، آپ کو حق تھا، اللہ کے رسول کو آپ ہر لمحہ جو ہے نا آپ کو وہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے الا کہ اللہ جو ہے نا وحی کرتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ہاں وہ لفظ کو مٹا دو، اس چیز کو جو ہے نا جو ان کو پہ اعتراض ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ کافر نہیں ماننے سے میں جو ہے نا میں وہ اس مرتبہ نبوت سے یا مرتبہ رسالت سے میں نیچے نہیں آتا۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا دراندیشی کا مظاہرہ کیا۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس جلوس کو جو ہے جلسوں کو آپ کے پہلے کر لیا اور بعد جو ہے نا جلوس کو مؤخر کر لیے ہیں، ان کے بعد بھی سوچنے والے سمجھنے والے، جہاں اس ہر سوسائٹی میں فساد کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، نفرت پھیلانے والے مٹھی بھر رہتے ہیں، لوگ جو ہے عقل و فکر سے سوچنے والوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے، تو اسی میں جو لوگ آپ کے غیر جانبدار ہیں، جو آپ کے جو ہے سیکولر ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، انہوں بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی دیکھو ہر سال اپنے اس میں 12 ربیع الاول کو نکالتے ہیں لوگ اہتمام سے، ہمارا جو ہے گنیش مہاراج کا جو ہے وہ آ گیا اس دن، تو وہ لوگ اپنے جلوس کو جو ہے نا مؤخر کر لیے، تو ان کے اندر کس قدر جو ہے نا آپ کے وسعت قلبی ہے، یقین جانو یہ ان کے دلوں کو، ان کے اس کو دعوت فکر دے گا، یہ فیصلہ یوں خالی جانے والا نہیں ہے، اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، تو مومن جو کچھ کرتا ہے اس کے اندر اللہ جو ہے نا خیر و برکت دیتا کرتا ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو، اور اسی طرح اسلام کی حقانیت کو بھی آج ابنائے وطن تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک قدرتی طور پہ ایک ایسا ماحول بنتے آیا کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک میسیج گیا کہ جو ہے مسلمانوں نے اپنے جلسے کو، بڑے بڑے میلاد کے جلسے، چاہے وہ دارالسلام کا جلسہ ہو، چاہے وہ مجلس تعمیر ملت کا نمائش میدان کا جلسہ ہو، اس کو انہوں نے 12 ربیع الاول کے بجائے پہلے کر لیا، کیونکہ 12 ربیع الاول ہی کے دن جو ہے نا ان کا جلوس نکلنے والا تھا، تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ احسن طریقے سے وہ ہوا ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان کو ہمیشہ آگے کے مستقبل کے لیے جو ہے کھلے ذہن سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا من آیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جبار قدیم ملک بر رؤوف حلیم۔